نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی معزز خواتین اسلام، اس وقت تو ہم سب اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنی زندگانی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے چلائے، ہم اپنی نسلوں کی حفاظت شرک سے، کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے کیسے کرے، ان بنیادوں کو لے کر کے شہر کے موقر و معزز حضرات علماء کرام کی فکروں کے نتیجے میں اس وقت تو ہم یہاں پر بڑی فکروں کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود اور ہماری زندگی، بلکہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے حکموں کی محتاج ہے. اللہ اگر نہ چاہتے تو اس دنیا میں ہم وجود ہی نہیں پاتے، اور اللہ چاہتے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں موت دے دیتے. اللہ چاہتے تو اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد دنیا سے اٹھا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اچھی زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور زندگی اچھی اور خوبصورت اس وقت تو بنے گی جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زندگانی اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور حکم کے مطابق چلے گی. ہماری زندگی کی خوبصورتی، ہماری زندگی کا حسن و جمال، ہماری زندگی کی زیب و زینت اور ہماری زندگی کا چین، سکون اور آرام دنیا کے اسباب سے نہیں ہے. دنیا میں جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے ہیں زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد زندگی نہیں. ہمارا مقصد زندگی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اپنے آپ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنانا، اور حشر میں اس حال میں ہمیں پہنچنا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائے. جب قبر میں ہمیں اتارا جا رہا ہو اس وقت تو فرشتے ہماری آمد کے منتظر ہو اور وہ شوق میں کھڑے ہو، اور جب کفن سے ہمارے چہرے کو ہٹایا جائے تو فرشتے یہ پکار اٹھے
کہ کفن سے منہ میرا کھولا تو یوں بولے، کفن سے منہ میرا کھولا تو یوں بولے، ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کی دنیا میں رکھا ہے، اس لیے اس کائنات میں اسباب سے ہوتے ہوئے ہمیں نظر تو ضرور آتا ہے، لیکن یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ اس کائنات کو کے پیچھے، ہر سبب کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے، اس دنیا کو چلانے والے رب الکائنات اور رب العزت کی ایسی حکمرانی اور طاقت اس کائنات میں چل رہی ہے جو اسباب کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو مسبب الاسباب کہلاتا ہے۔ ہم سب اسی اللہ کے محتاج ہیں، اور خاص طور پر ایک ایمان والے کی زندگی وہ اللہ کے حکموں کی محتاج اور اس کی پابند ہونا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے۔ دنیا میں ہمارے علاوہ اور قومیں آباد ہے، اور قومیں، کمیونٹیاں جیتی ہے، برادریاں رہتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس ایک زندگی جو اللہ نے ہمیں دنیا کی دی ہے، اسی میں ساری زندگی اور لائف کے انجوائے کرنا ہے، مزے لوٹنا ہے، زندگی کی ساری جو بھی امنگیں ہیں، تمنائیں اس کائنات میں اسے پورا کرنا ہے، اور جب مر جائیں تو اس زمین کا حصہ بن کر کے ختم ہو جانا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی تو ایک زندگی۔ انہیں اس زندگانی کے بعد جو ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اس آخرت کی زندگی کا دنیا کی اور برادریوں کے پاس کوئی تصور نہیں، اسی لیے وہ بے لگام ہے۔ زندگی گزارنے میں وہ بے لگام ہے، اس لیے کہ ان کو حساب و کتاب کا فکر نہیں، انہیں دوبارہ زندگی اور اٹھنے کی کوئی فکر نہیں، انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے دنیا کے اعمال کا حساب و کتاب دینا، اس کا کوئی تصور اور احساس نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی دوسری قومیں اور برادریاں اور کمیونٹیاں وہ جیسے چاہے کپڑا پہنیں گے، چاہے وہ کپڑا ان کے ستر پوشی کرتا ہو، بدن کو چھپاتا ہو یا نہ چھپاتا ہو، وہ اپنی نگاہیں جس پر ڈالنا چاہے ڈالیں گے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کون سی نگاہ میری حلال ہے اور کون سی میری نگاہ حرام ہے، جس سے اس کے دھرموں نے اور اس کے مذہب نے اس کو منع کیا۔ اس بات سے انہیں کوئی چارہ کار نہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں۔ وہ چاہیں گے جس کے ساتھ جائیں گے، وہ چاہیں گے جیسی زندگی گزارنا چاہیں گے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ ان کو تصور آخرت نہیں ہے۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمان قوم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنے رب کو مانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے رب کے سامنے ایک مرتبہ میری حاضری ہے، اور وہ ایسی حاضری ہے جس کے بعد کبھی غیر حاضری نہیں ہوگی، وہ ایسی زندگی ہے جس کے بعد موت کا کوئی تصور نہیں، یا تو ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، مردوں کی قید نہیں، عورت کی قید نہیں، جو نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں انتہائی تاکید اور مضبوطی کے ساتھ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کی تفسیر حضرات علماء گرامی قدر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے اس کو زندگی کا چین عطا کریں گے۔ آج ہماری زندگیاں سکون سے خالی ہے، اسباب ہے،
وسائل ہے, رہنے کو اچھے مکانات ہے, گھر میں کھانے پینے کی ساری ضرورتیں مہیا ہیں, پہننے کے لیے ایک نہیں, چار نہیں, دسیوں اور بیسیوں لباس اور پوشاک ہمارے پاس ہے. ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا لباس پہنتے ہیں, ہم جیسا کھانا چاہتے ہیں ویسا ملتا ہے ہم کو, ہمارا رب روزانہ ہمیں کھلاتا ہے. لیکن چین اور سکون زندگی کا اس وقت تو ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ طاقت اور اعمال نہیں, وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رہی, وہ شریعت کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے. اس لیے زندگیوں میں بے سکونی, بد امنی پھیلی ہوئی ہے. ایک خاتون ہونے کی نسبت پر, خاتون یعنی ایک عورت ہونے کی نسبت پر, ایک دوشیزہ ہونے کی نسبت پر بہت نازک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر ڈالی ہے. مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, مستورات اور خواتین کی ذمہ داریاں الگ ہیں. صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ نماز پڑھ لے, صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ رمضان آئے تو روزے رکھ لے, صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر میں اپنے امور خانہ داری یعنی گھر کے کاموں کو انجام دے دے, بس یہاں ذمہ داری اس کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل نہیں. خاتون کی ذمہ داری تو بڑی زیادہ ہے. اسی کے لیے کسی اللہ والے نے یہ بات کہی تھی کہ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے. ایک خاتون کا کنیکشن شادی کے بعد اپنے شوہر سے بھی ہوتا ہے, اپنے خسر سے بھی ہوتا ہے, اپنی ساس سے بھی ہوتا ہے, اپنے ساتھ اگر کوئی ننن ہے جب تک اس کا بیاہ نہ ہو جائے, شادی نہ ہو جائے, اس سے بھی ہوتا ہے. اور سب سے نازک ذمہ داری جو خواتین اسلام اور عورتوں کے ذمے ہماری شریعت نے ڈالی ہے, مردوں نے نہیں ڈالی. مرد اس میں دوشی نہیں ہے. عورتوں کے ذمے سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ ہے اپنی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کی نگرانی اور ان کی بہترین نقوش پر تربیت کرنا. یہ بہت نازک ذمہ داری, نازک بھی ہے اور اہم بھی ہے. اہم اس اعتبار سے ہے کہ اولاد اگر ہماری آگوش میں پلنے والی, ہم نے ان کے ترنے والے کا تو انتظام کیا, خوشی کے مواقع آ گئے, عیدین کے مواقع آ گئے, بہترین مہنگے ترین لباسوں کا انتظام تو کر دیا, ان کی رہائش کے لیے اچھے مکانوں کی تعمیر تو کر دی. شادی کا موقع آیا, ہم نے اپنے بیٹے کی شادی یا اپنی بیٹی کی شادی پورے ارمانوں کے ساتھ کر دی. اس علاقے کی زبان کہہ رہا ہوں میں, ارمان نکالے جاتے ہیں شادی کے موقع پر, اور چاہے وہ ارمان شریعت سے ٹکراتے ہو. ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں, اپنے سماج میں اور اپنی فیملی میں اور اپنے خاندان میں ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو یہ ذمہ داریاں جو نبھاتے ہیں ہم, لیکن اس سے زیادہ اہم ترین ذمہ داری وہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ہم اپنی اولاد کو, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دین کے اعتبار سے ڈیولپ کرے. کس کے اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے. میری بچی میں دینداری کتنی آئی, میرا لڑکا اور لڑکی ہے, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے, اس کی دوستی اور یاری کن لڑکیوں کے ساتھ ہے, کن لڑکوں کے ساتھ ہے. میری بچی گھر سے اگر صبح 9 بجے نکلتی ہے اور گھر واپس اس کی 1 بجے اس کی واپسی ہوتی ہے, دوپہر میں اگر وہ 2 بجے اسکول اور کالج کے عنوان اور نام سے اگر جاتی ہے اور شام 5 یا 6 بجے گھر لوٹتی ہے, تو کبھی ہمیں یہ تلاش بھی کرنا ہے کہ اس کا یہ 4 اور 3 گھنٹے کا ٹائم کہاں گزرتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری اور نازک ذمہ داری. ہمیں پوچھنا ہوگا, ہمیں ان کی پکڑ کرنی ہوگی, نگرانی کرنا پڑے گی کہ اولاد
اپنی ماؤں کی گود میں اور آگوں سے تربیت میں صحیح راہ پاتی ہے. مکتب میں تو اسے بعد میں آنا ہے, معلم کی تربیت میں تو اسے چند سال کے بعد آنا ہے, لیکن آنکھیں جس خاتون کی گود میں اس بچے اور بچی نے کھولی ہے, اگر اس خاتون کی زندگی میں فساد ہے اور بگاڑ ہے, اللہ کے حکموں کو اگر توڑنا ہے, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, اگر اس کی زبان فحش چلتی ہے, گالی گلوچ اگلتی ہے, تو یاد رکھیے وہ معصوم اور شیر خوار بچہ جو دودھ پینے والا ہوتا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے, بہت نادان ہے, بہت معصوم ہے, ابھی بہت کم عمر ہے. اگر ہم اس کے سامنے جھوٹ بولے, اگر ہم اس کے سامنے گالی گلوچ کرے, اگر ہم اس کے سامنے کوئی غلط چیز سنے اور دیکھے, تو یہ بچے کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس بچے پر, اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہم ایسا سمجھتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے, آپ ماہرین نفسیات کو پڑھیں گے اور ان کی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی, جو کچھ ہماری نسلیں اور ہماری اولاد ہم سے جو کچھ بھی سیکھتی ہے, لیتی ہے, کیچ کرتی ہے, ایکسپٹ کرتی ہے اور اسے ہضم کرتی ہے اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, وہ اس کی خاص جو عمر ہوتی ہے وہ یہی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر 5 سال کی عمر. ایک بہت چھوٹا بچہ, 5 سال کی عمر کے بچے کو ہم کچھ نہیں گردانتے اور سمجھتے, لیکن پیدائش کے بعد سے لے کر کے 5 سال کی عمر, یہ اس کی لاشعوری کا زمانہ تو ضرور کہلاتا ہے, لیکن اس کے اندر کا شعور بیدار ہوتا ہے. وہ اپنی آنکھوں کے راستے سے جو کرتا ہوا دیکھتا ہے, اپنے کانوں کے راستے سے اپنے پیرنٹس کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے بڑوں کو جو گھر میں کہتا ہوا سنتا ہے, کرتا ہوا دیکھتا ہے, اس کی نگاہیں, اس کے کان اور اس کے اندر کی قوت فکر برابر کام کرتی ہے اور ٹارگیٹ کرتی ہے. اس کے بعد انہی بنیادوں پر ہماری نسل اور ہماری اولاد آگے بڑھتی ہے, انہی بنیادوں پر یہ تعمیر کھڑی ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کی بنیادوں میں جھوٹ آیا ہے, اس کی بنیادوں میں دغا بازی آئی ہے, اس کی بنیادوں میں گالیاں آئی ہے, اس کی بنیادوں میں شوہر کی نافرمانی آئی ہے, اس کی بنیادوں میں بے حیائی آئی ہے, اس کی جو ہے بنیادوں میں بد نگاہی آئی ہے, ماں کی طرف سے, بہن کی طرف سے, والد کی طرف سے, یہ ساری بنیادیں اس معصوم بچے کی زندگی میں جمع ہو جاتی ہے. جب یہ پروان چڑھتا ہے, جب یہ جوان سال بنتا ہے, یہ جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, تو وہ سارے اعمال, وہ حرکتیں, وہ ایکٹیویٹیز اسی بچے اور بچی کی زندگی سے اب نکلنا شروع ہوتی ہے جو اپنے معصوم زندگی میں اس نے گھر والوں سے لیا تھا. اس بات کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. ماہرین نفسیات نے, سائیکالوجی کے ماہرین نے یہ بات لکھی اور اس کا ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں. آج ہم جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں, اس میں مال کا فتنہ بہت عظیم فتنہ آ گیا, مال کا فتنہ. اور اس مال کے فتنے کے پیچھے وہ ہماری اندر میں جنم لینے والی خواہشات ہیں. میں نے ابھی جمعہ کے بیان میں مسجد میں ہمارے مرد و حضرات سے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اچھا کپڑا پہننے کی خواہش, اچھے کھانوں کی خواہش, اچھے مکانوں اور بلڈنگوں میں رہنے کی خواہش, اچھی بائک پر اور 4 ویلر میں گھومنے کی خواہش, بڑی بڑی ہوٹلوں اور ریسٹورینٹ کے اندر لنچ کرنے اور ڈنر کرنے کی خواہش, جو آج اس وقت ماڈرن ایجوکیشن والوں کے دماغ میں, خاص طور پر مڈل کلاس لوگوں کے ذہن و دماغ میں بس رہی ہے اور آ رہی ہے. شوہر کی آمدنی بہت معمولی ہوتی ہے, لیکن بعض گھرانے کی مستورات اپنے معمولی آمدنی والے شوہر کے پیچھے اپنی خواہشات کا ایک گٹ جو ہے کہنا چاہیے کہ انبار کھڑا کرتی ہے. خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. اس بیچاری کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ہسبینڈ, میرا شوہر
کتنی مشقتوں سے روزی کما کے گھر واپس لوٹتا ہے. میں آپ حضرات کو مستورات اور ماؤں بہنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں خاص طور پر میں آپ کو ابھی تازہ واقعہ سناتا ہوں. ابھی ہمارے طبقے کے یعنی حضرات علماء کے طبقے کے یو پی سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا نے خودکشی کی تھی. ویسے حضرات علماء میں خودکشی کرنے کے واقعات نہیں ہیں, کیونکہ یہ بیچارے تو کم پر گزارا کرنے کے عادی بن جاتے ہیں, کم پر گزارا کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. اور ہماری شریعت نے ہم کو قناعت سکھائی ہے. قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر مطمئن رہیں, جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر نگاہ نہ ڈالیں. یہ زندگی کو پرسکون چلانے کا سب سے بنیادی راستہ ہماری شریعت نے بتایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی, اللہم قنعنی بما رزقتنی. کیا دعا ہے نبی کی ہمارے, یہ صبح و شام ہمیں اسے پڑھنا چاہیے, نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے, بغیر نمازوں کی حالت میں بھی پڑھنا چاہیے. اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ جو روزی آپ نے مجھے عطا کی ہے, جو لباس آپ نے مجھے عطا کیا ہے, مولا کریم جو مکان آپ نے مجھے عطا کیا ہے, جو کھانے اور پینے کے ساز و سامان آپ نے مجھے عطا کیے, روزی میں یہ سب چیزیں آ جاتی. قنعنی, مجھے اس پر صبر عطا کر اور قناعت عطا کر, مجھے حرص اور طمع سے میری حفاظت فرما. تو میں بات کر رہا تھا وہ مولوی صاحب کی جنہوں نے ٹرین میں اپنی جان دے دی, دھڑ تن سے, تن اور دھڑ جو ہے سر سے جدا ہو گیا. بڑا دلدوز سانحہ اور واقعہ پیش آیا. ان ویڈیوز اور تصاویر کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, جہاں اس کہنا چاہیے سوسائڈ کہیں گے اس کو, اس سوسائڈ کے اور خودکشی کے پیچھے بہت سارے ریزنز اور اسباب ہے. ان میں ایک بات یہ بھی آئی, یہ ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں میں, ایک بات اس میں یہ بھی آئی ہے کہ ان کی بیوی, ان کی اہلیہ محترمہ مولانا سے اور اپنے شوہر سے ایسی ایسی چیزوں کے مطالبات کرتی تھی جو وہ اپنی آمدنی سے پورے نہیں کر سکتے تھے. گزر بسر دشوار ہو رہا تھا, مطالبات پورے کرنا دشوار ہو رہا تھا. اس لیے انہوں نے مدرسے سے استعفیٰ دیا. جہاں مسجد میں امامت کرتے تھے وہاں سے بھی استعفیٰ دیا اور گجرات میں کمانے کے لیے گئے. ظاہر سی بات ہے, آرزوؤں اور تمناؤں کو اور بڑی بڑی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑی رقم چاہیے, بڑی آمدنی چاہیے, بڑی پگار چاہیے, اور وہ ان کے بس کا نہیں تھا اور گھر میں ٹارچر تھا ان کو ان کے اہلیہ کی طرف سے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گجرات جانا چاہیے اور مجھے کوئی جاب کرنا چاہیے یا کوئی نوکری یا کوئی دھندا کرنا چاہیے. انہوں نے مشورہ کسی نے دیا اور اس کے بعد وہ گئے, لیکن وہاں پر ان کا معاملہ نہیں جما. جب واپس اپنے وطن آئے تو مدرسہ بھی چھوٹ چکا تھا, مسجد بھی چھوٹ چکی تھی. اب جو پیسہ تھوڑا بہت کما کر کے لائے تھے چند دنوں میں وہ ختم ہو گیا, اور اس کے بعد وہی پریشانی اپنا سامنا کر رہی تھی, ان کا سامنا کر رہی تھی, جس سے عاجز ہو کر کے انہوں نے سوسائڈ کر لی اور ٹرین میں اپنی جان کو حوالے کر دیا. یہ ہے ناشکری کا نتیجہ. بہت بڑا پرابلم اور بہت بڑی جو ہے کمزوری مستورات و خواتین میں یہ, جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ مائیں اور بہنیں سے شکر گزاری نہیں ہو پاتی. اور اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کی شکایت کی ہے. نماز نہیں پڑھتے یہ شکایت نہیں ہے قرآن میں, میرے بندے اور بندیاں روزہ نہیں رکھتے ہیں قرآن میں یہ شکایت نہیں ہے, زکات نہیں دیتے یہ شکایت نہیں ہے. اگر شکایت ہے تو قرآن میں ناشکری کی شکایت اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کی ہے, اور یوں فرمایا اللہ نے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکر گزاری تھوڑے ہی لوگ کرتے ہیں. شکر گزاری ہماری زندگی میں نہیں ہے, شوہر کی شکر گزاری نہیں ہے, اللہ کی کون کرے گا پھر؟ شوہر سے تو آتا ہوا ملتا ہوا ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کے باوجود شوہر کی شکر گزار نہیں ہے. اسی بات کو حدیث پاک میں اس طرح کہا گیا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ, جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرے گا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلی چیز ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے
کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے ہم اس پر شکر و گزاری سے کام لیں، قناعت کریں اس کے اوپر، کیونکہ خواہشات زندگی میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی حرص اور طمع کے بڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری کچھ مستورات اور بہنیں اور مائیں، ہماری بیٹیاں قوم کی، وہ مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے ایک دلدل میں پھنس رہی ہے۔ ایک دلدل ہے یہ مہیلا بچت گٹ، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہو جو اس میں مبتلا ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہماری ماں اور بہنوں کو اور خواتین اسلام کو بچائے اور نکال لے جو جا چکی ہے۔ مہیلا بچت گٹ ایک پھندا ہے خواتین کے لیے، ایک جال ہے، جال دشمنوں کا، ایک ہتھیار ہے خواتین کو اپنے سے قریب کرنے کا۔ قرضہ دیں گے، سودی قرضہ، جس میں عورتوں ہی سے کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے، آفیسران کا اور دیگر ادھیکاریوں کا، اور اس میں بند کمروں میں میٹنگیں ہوتی ہیں مستورات و خواتین کے ساتھ، جس میں سب سے پہلے جو مستورات مہیلا بچت گٹ سے یعنی سودی قرض لینے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہے اور اس کے لیے آگے بڑھتی ہیں، سب سے پہلے ان کا آدھار، ان کا آئی ڈی پروف جمع کیا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کو بہت کھلے طور پر، میرے سامنے یہاں ذمہ دار حضرات بھی بیٹھے ہوئے کمرے میں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آدھار کارڈ کے نتیجے میں ہماری ماں اور بہنوں کی ایج دیکھ لی جاتی ہے، ان کے چہرے اور مہرے سے ان کے اچھے اور برا ہونے کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر فوکس کرنے کے بعد جو ان کا ٹارگٹ ہے مستورات کو، ماں اور بہنوں کو، اور خاص طور پر جو کم ایج والی کم عمر والی خواتین ہیں، انہیں اپنے سے قریب کر کے ان کی اچھی خوبصورت اور نکاح والی زندگی کو تباہ و برباد کر کے انہیں اپنی محبت میں پھنسا کر کے سودی قرض دینے کے نام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی کے راستے پر ڈالنے کی یہ کوشش ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ایک سنستھا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ایک تنظیم ہے جو ہمیں قرض دیتی، لیکن یاد رکھیے آپ جو قرض لینا چاہتے ہیں اور چاہتی ہیں، مائیں اور بہنیں یا جو بھی خواتین ہیں جو لینا چاہتی ہے، وہ سودی قرض ہے، اور سود تو ہماری شریعت نے حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی لعنت مہیلا بچت گٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم سود میں مبتلا ہو کر کے اللہ کی، رسول اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے ایمان والوں کی لعنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ سب لعنت بیچتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم تو ہمارا ہی ہے کہ ہم نے سودی قرضہ لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ چھیڑ دیا۔ قرآن کریم میں کہا گیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا نظام چلائے گا، سود سمجھ رہے ہیں آپ حضرت، انٹریسٹ جس کو ہم بیاج کہتے ہیں، وہ قرض بیاج والا ہوتا ہے، 5,000 لیے تو 5 واپس نہیں دینا ہے، 5 پر بڑھا کر کے دینا ہے، ٹکے واری کچھ فیصد۔ یہ تو ہم سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جو سود کو لے گا، کھائے گا، کھلائے گا، اس کے سسٹم میں اپنے آپ کو لگائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں سود کھانے والے پر، اللہ لعنت بھیجتے ہیں سود کھلانے والے پر، اللہ لعنت بھیجتے ہیں سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر، اللہ لعنت بھیجتے ہیں سودی جو ہے کام کو لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو مرد اور خاتون اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یعنی اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ اور اس کا رسول ذلیل کر دے وہ سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی پوائنٹ میں اور اپنی زندگانی میں عزتوں کو کیسے پا سکتا ہے؟
جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ذلیل ہو گیا سود کے نظام کے ساتھ. ہم کہاں سمجھتے ہیں اس بات کو؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں سودی قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر ہم گھر میں اگر اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے پریشان اگر ہے تو یہ علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی پریشانی اور اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے اپنے شوہر سے اپنی بات کو شیئر کریں. سب سے پہلا راستہ تو آپ کا شوہر. آپ غور کیجئے میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری مستورات کی نہیں ہے، بچوں کو کپڑا پہنانے کی، بچوں کے لیے کما کر لانے کی، ان کو کھلانے کا انتظام کرنے کی ذمہ داریاں شریعت نے آپ کے کاندھوں پر نہیں رکھی. وہ تو شوہر کے مضبوط کاندھوں پر شریعت نے ڈالا ہے. وہ محنت کرے گا، وہ جاب کرے گا، وہ کھیتیوں میں کام کرے گا، وہ اپنے سر کا پسینہ پیروں میں بہائے گا، لیکن اپنے پریوار کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے حلال لقمہ کما کر کے لائے. اس بات کی فکر تو آپ کو کرنا ہے کہ میرا شوہر ہمیں حلال کھلائے، پاکیزہ روزی کھلائے. ہم ایک ٹائم سوکھا والا کھائیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ تو ماں اور بہنوں کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں تباہ نہ ہو، ہماری زندگیوں کا سکون غارت نہ ہو. اگر خواہشات کا مطالبہ، آرزوؤں اور تمناؤں کی لسٹ، اور اگر ہم نے اپنے شوہروں کو مجبور کیا کہ ہمیں کپڑا تو اتنا مہنگا چاہیے، ہمیں کھانا تو ہوٹلوں میں چاہیے، ہمیں زیورات تو اس درجے کا چاہیے، اتنے تولے کا چاہیے، ہم شادی اور بیاہ میں ایسا وہ ہے نظام اور انتظام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایسی غیر ضروری ڈیمانڈز اور مطالبات اور چاہتے اپنے مجبور شوہر کے سامنے رکھیں گے جس کی آمدنی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے شوہر حضرات مجبور ہوں گے کسی غلط راستے پر، کسی غلط آمدنی پر، غلط راستے سے مال کو لانے پر مجبور ہوں گے. اور جب غلط طریقے سے گھر میں مال آئے گا، جیسے مہیلا بچت گٹ کے راستے سے جو مال آئے گا، سودی قرض آئے گا، اگر ہم بظاہر اس قرض سے کچھ ترقی کر بھی لے بظاہر، لیکن در حقیقت وہ تباہی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سود کو، سود کھانے اور کھلانے والے کو مٹاتے ہیں. اللہ اس کو کبھی آباد نہیں کر سکتے، وہ خوشحال کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کی نسلوں میں بیماریاں آئیں گی. میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سودی نظام پر چلنے والے، حرام طریقے سے اپنی زندگیوں کو خوشنما اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنے والے اور والیہ یہ کان کھول کر یہ بات سنیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سودی نظام کے راستے سے، مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے قرضے لے کر کے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیولپ کر لیں گے، اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اس سے نسلیں تباہ ہو جائے گی، نسلیں تباہ ہوگی. پھر کسی مولوی صاحب کا کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا، کسی بزرگ کی دعا اور پھونک کام نہیں آئے گی، کسی کا پانی پر دم کیا ہوا ہماری زندگیوں میں چین نہیں لا سکتا ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے اپنے لیے، اپنی زندگانی کے لیے؟ ہم اپنی اولاد کے لیے کون سا راستہ چننا چاہتے ہیں اور طے کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، جو حالات چل رہے ہیں، یہ باتیں شاید آپ کے کانوں میں پڑی ہوں گی. اس وقت تو دشمنان اسلام نے، جو ہماری ترقی کو نہیں چاہتے، وہ ہمیں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو نکما بنانا چاہتے ہیں، نشے کا عادی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو وہ غلط عادتوں کو خوگر بنانا چاہتے ہیں. آپ مستورات کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ گھر میں اپنے شوہروں کو ایسا سکون دینے کی کوشش کرے کہ آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی گھر سے باہر کسی طرح کے سکون کو تلاش کرنے کے لیے سرگردہ بھٹکتا نہ پھرتا ہو. اس کو گھر میں اتنا پیار ملے، گھر میں اس کو اتنا دلار ملے، گھر میں اس کو اتنی اچھی پوزیشن ملے، گھر میں اس کو ایسا اعتماد ملے، کانفیڈنس ملے، گھر میں اس کو ایسی خوشحالی ملے کہ وہ گھر کسی کے گھر میں تاکنے کی کوشش نہ کرے. وہ
کسی سے غلط تعلقات کو بنانے کی کبھی اس کو فکر نہ ستائے. مستورات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا کی ہے, ایسی کوشش عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر ان کو عطا کیا ہے, گھر میں محبتیں بانٹنے کی کوشش کریں. اس وقت پورے عالم میں خاص طور پر ہمارے ملکوں کے اندر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو خاص طور پر بچوں کو اور بچیوں کو ذہنی ارتداد میں مبتلا کر دیا گیا. فکری اور ذہنی ارتداد. ابھی آپ حضرات ارتداد کا مطلب سمجھ لیں. ارتداد کا مطلب یہ ہے اسلام چھوڑ دینا. صاف مطلب تو اس کا یہ ہے, اسلام کی ڈگر چھوڑ دی, لیکن ابھی یہ چیز کم ہے, لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے, سائیکولوجی کے اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے ہماری نئی نسل, نیو جنریشن اس وقت ذہنی اور فکری ارتداد میں پوری طاقت سے مبتلا ہو گئی ہے. خاص طور پر وہ بچیاں یہ بات سنیں جو کالج جاتی ہے, کانوینٹ جاتی ہے, اسکول جاتی ہے. میں اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے 2-3 مثالیں بطور دلیل کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ غور سے سنیں گی. ایک شخص ہے, اس کا بیٹا اسکول میں جاتا ہے. اس اسکول کے اندر روزانہ صبح صبح سب سے پہلے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, جیسے کہ عیسائی مشنری کا یہ عقیدہ ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. قرآن کہہ رہا ہے, نصارہ کہتے ہیں, کرسچن یہ کہتے ہیں, عیسائی مشنری یہ کہتی ہے, اور یہی سلیبس, یہی نظام تعلیم ان کی اسکولوں میں اور مشنریوں میں بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, جبکہ اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی بیٹی کی ضرورت نہیں. اللہ بے نیاز خدا ہے, وہ اولاد سے منزہ ہے, پاک ہے, ستھرا ہے. جب اس باپ سے کہا گیا تمہارا بیٹا روزانہ صبح یہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے, تو باپ نے بڑے آسان لفظوں میں کہہ دیا, زبان سے اگر عیسیٰ کو بیٹا کہہ دیا تو کیا میرا بچہ مشرک ہو گیا؟ اس وقت ایک باپ کہہ رہا ہے, اس کی بے فکری دیکھیے باپ کی, ذمہ دار کی. اگر زبان سے کہہ دیا اس نے تو اس سے کیا وہ مشرک ہو گیا, کیا وہ کافر ہو گیا؟ زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں زبان سے نکاح جب قبول کرتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے, اور زبان سے جب طلاق دی جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو کون کہتا ہے کہ زبان سے الفاظ نکلے تو کچھ نہیں ہوتا؟ پھر نکاح کیسے ہو جاتا؟ پھر طلاق کیسے ہو جاتی؟ ایک دوسرا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک نوجوان نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی. جیسے اس وقت ہماری بچیاں غیر مسلموں کے چکر میں آ رہی, کیا دکھتا ہے ہماری بچیوں کو غیر مسلموں کے پاس؟ کالج میں پڑھنے والی بچیاں اپنی سہلن اور اپنی سہیلیاں اور اپنا فرینڈ سرکل صحیح کرے. باقاعدہ اسکولوں میں, کالجوں میں مسلم بچیوں کو پھنسانے کے لیے اور جھوٹی محبتوں کے جال میں پھانسنے کے لیے غیر مسلم لڑکیوں جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کو لگایا گیا ہے کہ تم کوشش کرو, انہیں فرینڈ بناؤ, دوست بناؤ, پھر کسی پارک میں, پھر کسی ریسٹورینٹ میں, پھر کسی جو ہے کالج کے کسی گراؤنڈ میں پہلے ان کے ساتھ ہنسی ہو, مذاق ہو, اس کے بعد دوستیاں مضبوط کی جائے, اور پھر کسی وقت ایسا نہ آئے, خدا نہ کرے کہ اس کی آبرو کو نیلام کر دیا جائے, اس کو بے لباس کر دیا جائے, اس کی ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اس کا بلیک میل کیا جائے. یہ سب کچھ واقعات اسی زمین پر ہو رہے ہیں. میں کوئی آپ کو کہانیاں اور قصے نہیں سنا رہا ہوں جو کسی نے لکھ دی اور من گڑت داستانیں ہو, ایسا نہیں. ذمہ دار مستورات بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, اور بڑی عمر کی تجربہ کار خواتین بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس فتنے کے دور میں اپنی اولاد کی نسبت پر نبھانے کی بھرپور کوشش کریں, نگرانی کی جائے. تو ایک نوجوان نے غیر مسلم لڑکی سے محبت میں شادی کر لی,
لڑکا مسلمان ہے لڑکی غیر مسلم ہے، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سنیں نکاح ہی نہیں ہوا ہماری شریعت کے اعتبار سے۔ اختلاف مذہب ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی گزریں گی حرام زندگی ہے، حرام زندگی ہے۔ اسی راستے سے جو اولاد آئیں گی وہ حرام کی اولاد ہوں گی، وہ جائز اولاد نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ بہرحال لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا مسلمان ہے، شادی محبت میں ہو گئی ہے۔ اب لڑکے کو اس کے اچھا ایک لڑکا پیدا ہو گیا، ایک بچہ آ گیا، بچہ پیدا ہوا تو ماں تو غیر مسلم ہے، اس نے اپنے ہندو مت کے اعتبار سے اپنے بچے کو مندر کا راستہ بتایا، روزانہ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے لیے اپنے بھگوانوں کے اعتبار سے وہ پوجا کے لیے لے کر گئی اور وہ اسی کا عادی بنا۔ جب یہ بات اس لڑکے کے دوستوں نے دیکھی تو لڑکے سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تمہاری بیوی تم مسلمان ہو اور تمہارا لڑکا جو ہے مندر میں جاتا ہے پوجا کرتا ہے، تو اس سے تم روکتے نہیں ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بولے میرا بچہ اگر مندر جاتا ہے ہندو مت پر اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا ادھیکار ہے، میں زبردستی اس کو اسلام کی طرف جو ہے مائل نہیں کر سکتا، کنورٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کا راستہ ہے جو اس نے چنا ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہمارا نوجوان اس وقت کا بیان کر رہا ہے، اسے فکر نہیں، یہ بے فکری کا جواب اس کی طرف سے آیا ہے۔ ایک تیسرا واقعہ اپنی بات کی دلیل کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک لڑکی اسی طرح کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کر لی، دیندار گھرانے سے اس کا تعلق تھا، باپ دیندار تھا، لیکن آج اسکول کا نظام، کالجوں کا نظام، بے حیائی کے مناظر، غلط دوستیاں، خواہشات جو جنم لے رہی ہیں اس وقت تو ہمارے مرد حضرات میں بھی اور خواتین میں بھی، ہم بہت زیادہ عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی پیاری زندگی بھول گئے، ہم اپنے نبی کی جو ہے پیاری زندگی بھول گئے، نبی کی قناعت والی زندگی بھول گئے، جس نبی کے پاس آسمانوں سے فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ دائیں بائیں مکہ کی وادیاں اور پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر کے چلیں گے، سونا بن کر کے چلیں گے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں نبی سے آپ کی اجازت ہو تو ان کو سونے کا بنا دیا جائے، آپ جدھر جائیں گے ادھر یہ پہاڑ چلیں گے۔ ایسی خوشحال زندگی، ایسی مالداری کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے نام لینے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جن کی آمد پر ہم جشن مناتے ہیں، اس نبی نے جواب دیا اللہ سے کہہ دو میں تو یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ سونے کے پہاڑ اور وادیاں نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میرا رب مجھے کھلائے تو میں اس کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت اگر مجھے کھانا نہ ملے تو میں صبروں کے ساتھ جی لوں۔ اس طرح صبر اور شکروں کے ساتھ میری زندگی گزرے گی۔ ہمارے نبی نے ہم کو اس طرح کی زندگی کا نمونہ عطا کیا ہے۔ تو اس باپ سے کہا گیا کہ تمہاری بچی فلاں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رہتی ہے، آپ نے اس کو روکا نہیں، آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہے، تو باپ کہہ رہا ہے، یہ میں پیرنٹس اور ذمہ داروں کی غفلت کے واقعات بتا رہا ہوں۔ باپ کہتا ہے جو دیندار بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بچی کو ادھیکار ہے جینے کا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری بچی جو شوہر اپنی زندگی میں طے کرے، منتخب کرے، چوائس کرے، اس کا دھرم جو ہو، اس کا مذہب جو ہو، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری بچی اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال رہے، دین جائے تو جائے، ایمان جائے تو جائے، اس کی زندگی شرک اور کفر کی ڈگر پر چل پڑے اور جہنم کی ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو یہ گوارا ہے اسے، وہ چاہتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میری بچی اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال رہے۔ اس وقت پیرنٹس کے یہ جوابات ہیں، اس وقت گھر کے ذمہ داروں کی یہ باتیں ہیں۔ کتنے زیادہ فکر کا موقع، کس قدر لمحے فکریہ اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہو، کتنے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔
اپنی اولاد کو صحیح ڈگر پر لانے کے سلسلے میں کیا نازک ذمہ داری، اور یہ نازک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے خاص طور پر ماں اور بہنوں کی اور خواتین کی ذمہ رکھی ہے، اس لیے کہ کمانا ان کی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو پالنے کی اور سنبھالنے کی ذمہ داری باپ کی، اگر وہ بہن ہے کسی کی اور باپ نہ ہو تو اسے سنبھالنے کی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری شریعت نے بھائی کے کاندھوں پر ڈالی۔ اگر بھائی بھی نہ ہو اور باپ بھی چلا گیا تو اس کو سنبھالنے کی اور اس کی زندگانی کی ذمہ داری اللہ نے چاچا لوگوں پر ڈالی۔ اور جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے یہ سارے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور شادی ہو جائے تو سب سے مضبوط کاندھا، سب سے مضبوط جو ہے کہنا چاہیے کہ حلقہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی شکل میں خواتین کو عطا کی ہے۔ اسے باہر نہیں نکلنا ہے، اسے غیروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے، اسے اپنے آپ کو بے آبرو نہیں بنانا ہے، اس کو کسی کے سامنے سودی قرضوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اس کو غیر مسلموں آفیسران کے سامنے بند کمروں میں میٹنگ نہیں لینا ہے، اسے اپنے حسن و جمال کا کسی کے سامنے مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اپنے شوہروں کے لیے عطا کی، یہ عزت و آبرو آپ کے شوہروں کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت قطعا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو مستورات و خواتین کہنا چاہیے کہ اگر اس بلا میں اور مصیبت میں اگر آ چکی ہے، مہیلا بچت گٹ کے راستے سے انہوں نے قرضہ لے لیا، اپنا وہ انوائٹ ہو چکی ہے، اس میں شریک ہو چکی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے شوہروں سے اس بات کو شیئر کرے، اپنی پریشانی ان کو بتائیں، اور آپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں پہلے گھر میں اس کا چرچا کریں۔ ہم نے جمعہ کے بیان میں تمام شہر کی مساجد میں علماء اکرام کے اور ذمہ داروں کی فکروں سے یہ اعلان کیا اور یہ بتایا ہم نے کہ شوہروں کی کیا ذمہ داری کہ وہ آپ حضرات کے ساتھ اس نے سلوک کرے، وہ محنت کی کمائی لا کر کے آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن اللہ کے واسطے آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسی خواہشات، ایسے ڈیمانڈز، ایسے مطالبات اور ایسی اچھائیں اور چاہتے اپنے شوہروں کے سامنے ہرگز نہ رکھو جو آپ کا شوہر چاہتے ہوئے بھی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو غلط لوگوں کے حوالے کر دے گا آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ نہ کرے وہ دن کسی کی زندگانی میں آئے کہ وہ کسی غلط جگہ پر چھلانگ لگا کر کے اپنے ذہنی تناؤ کی وجہ سے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ وہ عورت کتنی ناکام عورت کہلائے گی جس نے اپنے غلط روش سے اور اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی ناشکری کے راستے سے اپنے شوہر کو اپنی زندگی کو ختم کرنے پر مجبور کیا، وہ عورت زندگانی میں کتنی ناکام عورت کہلائے گی۔ میں بس اخیر میں بات کر رہا ہوں، ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت آئیڈیل ہے۔ ویسے تو ازواج مطہرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویاں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر فیلڈ میں نمونہ ہے، زندگانی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے آئیڈیل لائف ہے وہ، لیکن خاص طور پر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بات کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر، وہ اس لیے کہ آج ہمارے چہروں پر داڑیاں، ہماری مستورات کے سروں پر آنچل اور حیا کی یہ چادر اگر ہے ہماری مستورات کے سروں پر اور زندگانی میں، وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی محنتوں کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اس میں اہم کردار ہے۔ وہ اہم کردار کیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا رول ماڈل بننا ہے، اس کو کیسی اس کو کامیاب بیوی بن کر کے ثابت کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ نے بتایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق سے 5 آیتیں آئی، پہلی مرتبہ یہ موقع تھا، جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھ لیا، اللہ کا باری بھرکم کلام آسمانوں سے اترا، نبی گھبرا گئے، پسینے میں ڈوبنے لگے، گھبرائی ہوئی حالت میں اپنے گھر واپس آئے دوڑتے ہوئے اور کہنے لگے اپنی بیوی سے زملونی مجھے چادر اڑا دو۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔
مجھے اپنے آپ پر ڈر لگتا ہے، انی خشیت علی نفسی، میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے ایسا ڈر لگتا ہے. تو یاد رکھیے ماں اور بہنوں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس کائنات کی سب سے کامیاب خاتون اور بیوی بن کر کے ثابت ہونے والی خاتون ہے، انہوں نے جواب دیا میرے شوہر نامدار یعنی اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ جو ہے بوجھل لوگوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ کمزوروں کی بے یار و مددگار لوگوں کے لیے کمواتے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کرتے ہیں. اور وتعین علی نوائب الحق، اے اللہ کے نبی آپ تو دین کے کاموں میں اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ناکام، رسوا اور برباد نہیں کرے گا. یہ اس خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے لیے. گویا جو تسلی، جو دھارس، جو ہمت اور جو حوصلہ افزائی ایک خاتون اپنے شوہر کی کر سکتی ہے، قیامت تک میرے ماں اور بہنوں ہم خدیجۃ الکبریٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. ایسی تسلی، ایسی ہمت افزائی اپنے شوہر نامدار کی خاتون کر رہی ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ اپنے شوہر کو ہمت دلانے والی خاتون سے زیادہ، بیوی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی کا کام آگے بڑھا، دین آگے بڑھا، مشن پھیلا، اسلام کا چرچا ہوا، اور آج یہ اسلام کی دولت، ایمان کی یہ دولت ہم لوگوں تک پہنچی ہے. اس میں خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا کردار رہا ہے. اللہ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہم اپنی زندگی کو چمکدار بنانا چاہتی ہیں، آج اپنی خواہشات کو چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو پورا کرنے کے لیے ہم مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے سودی قرضہ لینے پر مجبور ہے. اس سے زیادہ ہماری زندگی کی ناکامی اور اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہم لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے، جس میں اسلام بھی بدنام ہو، جس میں ہماری آبرو بھی چلی جائے، جس میں ہمارا گھر بھی ٹوٹے، جس میں ہمارے شوہر کی عزت و آبرو پر داغ آ جائے، جس میں ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت بھی نہ کر پا رہی ہو، اور جس میں سب سے بڑا خطرہ جو سود کے راستے سے آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر رہی ہیں، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو حیا والا بنائیں. کسی اجنبی مردوں سے ہمارا کوئی کنیکشن بھول کر بھی نہیں ہونا چاہیے، قصدن اور جان بوجھ کر بھی نہیں ہونا چاہیے. بازاروں میں بار بار جانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. میں نے بارہا مرکز مسجد کے ممبروں محراب سے یہ بات کہی ہے شہر نندربار میں کہ ہماری ڈھیر ساری مستورات منگل بازار میں جاتی ہے چیزیں خریدنے کے لیے، جبکہ وہ بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں پر بھی آ جاتی ہیں. اور اگر کوئی چیز کی اشد اور سخت ضرورت بھی اگر ہے تو ہمارے گھر کے شوہر کیا کرتے، ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے، گھر میں اور مرد و حضرات ذمہ دار ہیں وہ کیا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی تھی، بلانے آئی تھی. وہ تو کہنے لگی ان ابی یدعوک وتمشی علی استحیاء، وہ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی تھی بلانے کے لیے، اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بلانے آئی تھی. تو بعد میں آگے واقعہ یہ بڑھا کہ بیٹی کہتی ہے ابا جان موسیٰ جو اس وقت تو نبی نہیں بنائے گئے تھے اور انہوں نے مدین میں پناہ لی تھی کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے. بیٹی کہتی ہے ابا جان اس کو جو ہے اپنے یہاں مزدور بنا لو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جو مزدور ہونا ہوتا ہے اس میں 2 صفات ہونی ضروری ہوتی ہے، وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے امانت دار بھی ہونا چاہیے. ابا نے پوچھا جو نبی تھے وقتوں کے حضرت شعیب علیہ السلام، بیٹی سے پوچھا بیٹی تمہیں کیسے پتا کہ یہ نوجوان طاقتور بھی ہیں؟ دیکھو غور کرنے کا مقام ہے، پیرنٹس اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. بیٹی سے فوراً سوال کر لیا، سوالیہ نشان قائم ہو گیا، تم نے اس کی طاقت کو کہاں دیکھا اور اس کی امانت داری کا تمہیں کیسا علم ہو؟ آج ہم پوچھتے ہیں اپنی بچیوں سے کہاں گئی تھی. اسکول اور کالج کے نام پر کوچنگ کلاس، یہ کوچنگ کلاس بھی مولانا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کوچنگ کلاس میں سوائے بے شرمی کے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں اتر پردیش کا واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑی کوچنگ کلاس کا اتر پردیش اور یو پی کا واقعہ ہے، جہاں پر مسلم لڑکے اور لڑکیاں دونوں آتے تھے.
لیکن بعد میں سوچی سمجھی سازش کے مطابق مسلم لڑکوں کو پرتیبند لگا دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کوچنگ کلاس میں صرف مسلم لڑکیاں آئیں گی اور غیر مسلم لڑکے بھی رہیں گے اور لڑکیاں بھی رہیں گی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ ہماری مسلم بچیاں ٹارگیٹ ہیں، ان کی آبرو نشانے پر ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ پھر بھی اگر ہم بے فکر رہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ تو کہنے لگی ابا جان جب میں اس کو بلانے گئی تھی تو پورے راستے میری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اتنا امانت دار ہے، پورا راستہ میری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، میں پیچھے سے گائیڈنس کر رہی تھی، راستہ بتا رہی تھی اور وہ میرے آگے آگے چلتا تھا۔ یہ اس کی امانت داری کی دلیل ہے۔ اور کہا کہ طاقت کا اندازہ کیسے ہوا؟ کہا ابا جان جب ہم بکریاں چرانے جنگل گئی تھی اور کنویں پہ پانی پلانا تھا بچی اپنی بکریوں کو، تو سارے جو ہے پہلوان قسم کے چروائے تھے، ہم دور کھڑی رہی، اس نوجوان نے آگے بڑھ کر کے ہماری بکریوں کے لیے پانی پلا دیا اور بڑی طاقت کے ساتھ کم وقت میں اس نے کنویں سے طاقت سے پانی نکال کر کے پلا دیا۔ جو چند مل کر کے لوگ کرتے ہیں وہ اکیلے اس نے کام کر دیا، اس لیے ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ یہ ذمہ داری ایک پیرنٹس کی کہ سوال کرے اپنے بچوں سے، کمپرومائز نہ کرے اس سلسلے میں۔ اس لیے نمازوں کا ماحول، حیا کا ماحول، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کا ماحول اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کی فکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کوئی قرضہ لینا اور قرضہ دینا یہ راستہ ہم ضرور بند کر دے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت بھی ہے اور تباہی کا اعلان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے شہر میں جب بھی جہاں بھی اس طریقے کے پروگرام اور دینی مجلسوں میں ہم اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مستورات کے اجتماع کو آنے کو بے حد قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو بھی اللہ ذخیرہ آخرت بنائے۔ جو باتیں ہم نے کہی سنی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں توفیق عمل عطا کرے اور ہمارے سماج کو ان گندگیوں سے اور ان برائیوں سے پاک صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔